بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. بیٹھک کی دوسری نشست میں آپ کو خوش آمدید. اس نشست میں میری شین خراب ہے. اس نشست میں ہمارے ساتھ وجاہت مسعود صاحب جو ہیں وہ اسلام آباد سے بذریعہ اسکائپ وہ موجود ہیں. اردو بڑی کمزور ہے اور ساتھ میں ویسے تو انگریزی بھی بڑی کمزور ہے, اس تو زیادہ کمزور ہے. شین خراب ہے تو شین میں سے نون کیسے نکلے گی. اور سعید چوئی صاحب ہمارے آلموسٹ میرے تو استاد نے سارے ہیں استاد نے میرے استاد ہیں. بٹ صاحب کے تو بہت استاد ہیں. تو گفتگو جو ہم نے کرنی ہے وہ جناب وہ جو صورتحال ہے کہ جو کسی طور پہ سنبھلنے کا نام نہیں لے رہی, وہ وہی ہے ٹی ایل پی والی. اور جو ایک میٹنگ ہوئی تھی کل آئی ایس آئی کے دفتر میں, وہاں پر جو گفتگو ہوئی, میٹنگ نہیں ہوئی بریفنگ تھی. اس بریفنگ میں صحافیوں کو, میڈیا مالکان کو جو بریف کیا گیا وہ میں صرف 30 سیکنڈ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وہ یہ کہا گیا کہ جی کہ پاکستان میں جو سب سے بڑا جو سیکٹ ہے بریلوی سیکٹ, اس کو یہ باور کروایا جا رہا ہے, ابھارا جا رہا ہے, یہ ثابت کیا جائے گا کہ جی کہ پاکستان کی جو ریاست ہے وہ دیوبندی ہے اور اس کے خلاف کھڑے ہو جائیں. اور اس طرح کی چیزیں انہوں نے وہاں پر کی بریف کے جب یہ بات پھیلے گی. جی تے بازاراں جا کے سجدے کردا عمران خان تے ریاست دیوبندی کیویں ہو گئی؟ نہیں, عمران خان ریاست نہیں ہے نا. اچھا وہ کی ہے سلطان سے. نہیں سلطان نہیں, میرا سلطان نہیں. میں میرا خیال ہے سعید چوئی صاحب کے پاس پہلے جاؤں گا. وجاز صاحب السلام علیکم سر, میں دوبارہ آپ کے پاس آ رہا ہوں. چوئی صاحب مجھے اطلاع ملی ہے نا. ہاں جی, میں نے اس پہ ویلاگ بھی کیا ہے, آپ نے ویلاگ کیا ہے. وہ ہم نے کیا ہے جو ایک واقعہ اندر واقعہ ہوا, اندر صحافی موجود تھے ان کے ساتھ. کچھ صحافی اسکائپ پہ بھی تھے, جیسے وجاہت صاحب ہمارے ساتھ. وہ کچھ اور سٹوری بتا رہے ہیں. اچھا جی, وہ بھی سمجھدار صحافی ہیں, وہ بھی مالکان میں سے ہیں یار. اچھا وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ صرف جو حکومت کی زبان ہے, حکومت کی ترجمانی وہاں کی گئی ہے, جی ڈی جے ایس نے کی ہے. یعنی جو اصل بات ہے ٹھڈ دی گل جنوں کہندے آ, وہ گل نہیں ہوئی اتھے. نہیں وہ حکومت, وہ تو اسیسمنٹ ہے نا ان کی, وہ ان کی اسیسمنٹ ہے. یہ صاحب ویسے بھی حکومت کے فیورٹ ہیں تو وہ انہی کی بات کریں گے. سر وہ متحد ہیں چیف آف آرمی اسٹاف کے. کہ اس سے آپ یہ اندازہ نہ لگائیں, وہی جو آپ کہہ رہے ہیں آرمی چیف والی, کہ یہ جو بریفنگ دی گئی ہے وہاں پہ یہ آرمی کی طرف سے دی گئی ہے. نو, ایک سول ادارے نے جو حکومت کا متحد ہے اس نے دی ہے. اور یار یہ پنجابی دی گل آ, مجھے ٹھوکنی آنے بس چل کدی خان دی. اچھا عمران خان دی منجی ٹھوکے گی. یہ یار ان کا لبے لباب ہے جو مجھے انہوں نے بتایا ہے. ٹھیک ہے کہ آپ اس جو بریفنگ ہے اس پہ نہ جائیں. اوکے, یہ اتنی بات. ٹھیک ہو گیا. فیس آف فٹ پہ نہیں جانا. ہاں نہیں, میں پہلے ان سے وجاز صاحب اگر آپ کو میری آواز آ رہی ہے سر. اب تک جو بات سعید بھائی کر رہے تھے اور رضی بھائی کر رہے تھے وہ سنائی نہیں دے رہی تھی, جو آپ فرما رہے ہیں وہ مجھے سنائی دے رہا ہے. اچھا, سعید چوئی صاحب کو یہ فرما رہے ہیں کہ ان کی ایک ایسے بندے سے بات ہوئی ہے جو اس بریفنگ میں, کل والی بریفنگ میں اسکائپ پہ موجود تھا, اور اس کی اسیسمنٹ یہ ہے کہ وہ صرف آئی واش تھا, وہ جو میٹنگ تھی تو بریفنگ جو تھی. اور سعید چوئی صاحب کا کہنا ہے کہ مجھے اس بندے نے یہ بتایا کہ ہماری اسیسمنٹ ہے کہ عمران خان دی منجی ٹھوکڑی. آئی وڈ سے یس. پشتوں میں کہتے ہیں عمران بھائی کہ گول ہے, لال ہے, کھٹا ہے تو مالٹا ہے. یہ کھیل جو ہے اور اس کی جو ترتیب ہے وہ ہم گزشتہ برسوں میں, گزشتہ اشروں میں اسی طرح سے دیکھتے آئے ہیں. میرا ایک سوال ہے ان ذمہ دار ریاستی منصب داروں سے جنہوں نے آج ہمیں یہ قیمتی اطلاع مہیا کی کہ یہ جو تحریک لبیک ہے اس کے بیشتر جو مطالبات ہیں وہ بے بنیاد ہیں, پریپوسٹرس ہیں, اور یہ کہ یہ کسی اشارے پہ پاکستان کی ریاست کو کمزور کرنا چاہتے ہیں. تو میرا یہ سوال ہے کہ 2005 میں جب شفقت آپ اور رضی صاحب اور میرے جیسے راندہ درگاہ صحافی یہ عرض کر رہے تھے کہ یہ جو سوات میں جمع ہونے والا طوفان ہے پاکستانی طالبان کا, یہ پاکستان کی ریاست کو نقصان پہنچائے گا
اور ہمیں یہ بتایا جاتا تھا کہ یہ گڈ اور بیڈ طالبان والی تفریق کریں. پھر ایک دن جو ہے 15 جون 2014 کو اچانک پاکستان کی ریاست کو یہ معلوم ہوا کہ یہ تو بہت برے لوگ ہیں, ان کے خلاف ضرب عضب کرنا ہے. اور پھر 6 مہینے انتظار کیا گیا کہ 16 دسمبر APS ہمارے بچوں کو جس طرح سے جو ہے وہ شہید کیا گیا پشاور میں. اس کے بعد کہا گیا کہ ایک نیشنل ایکشن پلان ہے. ویئر از دیٹ نیشنل ایکشن پلان اینڈ واٹ از دا آؤٹ کم آف دیٹ؟ اس کے بعد ہمیں یہ بتایا گیا کہ یہ طالبان جن کے پیچھے سید جاوید کمشنر سوات سردیڑی جا کے نمازیں پڑھتا تھا, یہ انڈیا اور NDS کے اشارے پہ پاکستان کے خلاف کارروائیاں کرتے ہیں. اب افغانستان میں نہ NDS ہے اور نہ انڈیا ہے اور نہ وہ 12, 14, 26 کونسل خانے ہیں. اب پاکستان کے جوانوں پہ ہر روز فائرنگ کون کر رہا ہے؟ جب ہم یہ کہتے تھے کہ یہ اصحاب جو ڈنمارک کے خاکے لے کے کبھی پہنچتے ہیں, کبھی یہ جو ہے وہ وزیر قانون زاہد حامد صاحب اگر میں غلطی نہیں کرتا ان کے خلاف جو ہے وہ تحریک چلاتے ہیں, تو یہ ایکولی پریپوسٹرس تھا. ریاست مذہبی لوگوں کی اپیزمنٹ بند کرے, ریاست مذہبی لوگوں کی دل آسائی کے ساتھ ریاست نہیں چل سکتی, کیونکہ آپ کے پاس ہو سکتا ہے ہتھیار ہو جنہیں آپ پوری طرح سے اپنے عوام کے خلاف استعمال بھی نہیں کر سکتے. ان کے پاس جذبات ہیں, ان کو ہم نے جو ہے وہ ایک کینن فاڈر مہیا کر دیا ہے. اس ملک میں 10 کروڑ ایبسولوٹ الٹریٹ اور باقی جو ہے وہ میرے جیسے پڑھے لکھے ہیں, جیسا میں پڑھا لکھا ہوں ویسے وہ بھی ہے, بھلے وہ گریجویٹ ہے یا یونیورسٹی گریجویٹ ہے. آپ نے آج مولانا حضرات کے ساتھ وزیر اعظم کی ملاقات کا حوال تو سن لیا ہوگا. مولانا حضرات کون ہوتے ہیں کہ وہ بھلے جو بھی ہے, ایک ان میں سے وفاقی وزیر ہے, ایک وزیر اعظم کا مشیر ہے, وہ کون ہوتے ہیں یہ مطالبہ کرنے والے کہ ان لوگوں کو باہر نکالا جائے؟ معاف کیجیے گا, ان کو نکال دیا گیا. صاحب کو نہیں بیٹھنے دیا اور فواد چودھری کو دونوں کو انہوں نے نکالا ہے وہاں سے. ہاں جی جی نہیں آپ چلیے وجاہت بھائی, آپ بات کیجیے. سید دیکھیے, شیخ رشید صاحب اپیزمنٹ کے بیانات دے رہے ہیں. شیخ رشید صاحب میں وہ سیاسی کسبل ہی نہیں ہے, ان کی سوچ میں وہ استواری ہی نہیں ہے کہ وہ ریاست کو اور ریاست میں رہنے والے شہریوں کے جان و مال کو درپیش خطرات پہ ایک وزیر داخلہ کی طرح کھڑے ہو کے سٹینڈ لے سکے. بات کی ہے تو فواد چودھری نے 4 دن پہلے اس نے کہا کہ یہ ملیٹنٹ آرگنائزیشن ہے, وی شل ٹریٹ دم لائک اے ملیٹنٹ آرگنائزیشن. یہ غصہ تھا ان کو. اور طاہر شرفی کے ساتھ if I'm not wrong, صحیح. تو آپ شاہ جی دیکھیں سر, ایک تو دیکھیں وجاہت صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ ایک دن آپ اس کو ایک ملیٹنٹ آرگنائزیشن کہہ رہے ہیں, دوسرے دن وزیر اعظم ان سے بات کرنے کے لیے ہیلے بہانے تلاش کر رہے ہیں اور ان لوگوں کو اکٹھا کیا جا رہا ہے جو ان سے بات کر سکتے ہیں. یعنی کہ پھر وہی گلف, پھر وہی انکمپٹنس اور پھر وہی ایک تعلق کے غلط استوار کرنے کا طریقہ. جب آپ ریاست ہیں, آپ ریاست کے ذمہ دار ہیں نا گورنمنٹ جو ہے, اور وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں. ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ملٹری آرگنائزیشن ہے, آپ کے وزیر اطلاعات نے 12 کا آج بھی انہوں نے باہر نکل کے گو کہ جس طرح چوہدری صاحب نے فرمایا کہ ان کو تو نکال دیا گیا تھا, تو انہوں نے کہا کہ پیش رفت ہے. یہ جملہ ان کا تمام ٹی ویز پہ چل رہا ہے, جہاں انہوں نے کہا کہ پیش رفت ہے. یہ وزیر اطلاعات صاحب نے فرمایا اور وہ کہہ کے آگے چلے گئے. شیخ رشید صاحب نکلے, انہوں نے کہا جی بہت اچھی میٹنگ ہوئی ہے. اب میٹنگ جن سے ہوئی ہے معذرت کے ساتھ, پہلے یہ تو دیکھ لیں کہ کیا وہ لوگ جو میٹنگ کر رہے ہیں پرائم منسٹر کے ساتھ, ان کو وہ لوگ جو اس وقت سڑک پہ بیٹھے ہوئے ہیں کتنا تسلیم کرتے ہیں اور کتنی ان کی بات سنتے ہیں. کچھ لوگ جو بڑے امپورٹنٹ تھے, وہ آپ نے دیکھا کہ ایک میٹنگ اور بھی ہوئی جس میں وہ مفتی منیب الرحمان صاحب تھے اور دیگر. اچھا, وہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ بھی وہ فیک نیوز ہے, وہ پرانی ہے, ہوگی پرانی, ٹھیک ہے پرانی, لیکن وہ لوگ ہیں جنہوں نے بیسیکلی وہ کہا تھا کہ جی کہ اس مطلب بات نہیں ماننی چاہیے وزراء کی. ٹھیک ہے نا جی. ہاں جی. تو اب بات صرف یہ ہے کہ پھر وہی بات, میں تو وہی بات عرض کروں گا جو بجاج صاحب کہہ رہے ہیں کہ جب آپ نے 3 طرح سے ڈیل کرنے کی کوشش کی, ایک طرف آپ ان کو گالی دے رہے ہیں, دوسری طرف آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ یہ دہشت گرد ہیں, تیسری طرف آپ کہہ رہے ہیں ہم ان کو کل عدم کر دیا, چوتھی دفعہ آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم نے ان کو بھی کل قدم کیا نہیں لیکن ہم کر دیں گے. اگر آپ کہتے ہیں اپنے ہارڈ سٹانس لینا ہے تو اس ہارڈ سٹانس کو تو واضح کرے تاکہ وہ لوگ جو اس کانسیپٹ کے خلاف ہیں, میں تو نہیں ہوں,
ٹھیک ہے نا جی, میرا سرکار اردوان صلی اللہ علیہ وسلم سے جو تعلق ہے وہ میری زندگی سے زیادہ ضروری ہے, میرے خاندان سے, میرے آگے پیچھے والوں سے زیادہ عزیز ہے. میرا ایک اپنا نظریہ, اس سے بے شک کوئی اگری کرے نہ کرے, لیکن صرف عرض صرف یہ ہے کہ جب آپ ان سے بات کرنے جا رہے ہیں اور اس سے پہلے آپ ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ تم دہشت گرد بھی ہو, تم انڈین ایجنٹ بھی ہو, تمہیں فائنینسنگ باہر کے ممالک کر رہے ہیں, اور تم کسی بیرونی ایجنڈے پر پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کر رہے ہو, اور پھر مجھ سے بات کر لو. آپ مجھے بتا دیں صرف ایک سوال کہ اگر کوئی آدمی یہ تمام 3 کام کر رہا ہے جو بتائے گئے ہیں وزیر اطلاعات صاحب کی طرف سے, کیا وہ اس ملک میں رہنے کے قابل ہے؟ کیا ہے وہ اس ملک میں گفتگو کرنے کے قابل ہے؟ کیا وہ اس ملک کے کسی آئین اور قانون کے تحت کسی ریلیف کا ایڈوانٹیج لینے کا حق رکھتا ہے؟ تو پھر آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں ایک چھوٹی سی بات کی کریکشن کر دوں. اس احمق شخص نے, جس کا نام شیخ رشید ہے, اس نے الزام لگایا کہ اور فواد چودھری کہ جناب انڈیا کے واٹس ایپ گروپوں میں یہ نہیں اس بددیانت شخص نے بتایا, اس کے منہ کے اوپر کالک لگے. اسدالدین اویسی صاحب جو ہیں وہ وہاں کے کتنی توانا آواز ہیں, وہ انڈین پارلیمنٹ کے اندر انہوں نے جنگ لڑ رہا اکیلا, اکیلا مرد مجاہد, اس نے یہ کہا کہ حکومت کو, پاکستان حکومت کو طاقت کے استعمال کی بجائے مذاکرات پہ بات کرنی چاہیے. اور یہ شخص لے دوڑا, یہ بددیانت شخص بغیر اس کا پس منظر بیان کیے یہ لے دوڑا کہ انڈیا سے مہم چل رہی ہے. اویسی صاحب کو جو پاکستان کے سب سے بڑے مسلمانوں کے لائلسٹ ہیں انڈیا میں اس وقت, اور پوری مسلم کمیونٹی جو تقریباً 22-24 کروڑ کی ہے ان کو لیڈ کر رہے ہیں, انہوں نے شیخ رشید صاحب نے مہربانی فرما کر آج پاکستان کی ریاست سے ان کو بھی بہت سارے تحفے دے دیے. اب وہ بھی اگلے دفعہ بات کرتے ہوئے سوچیں گے آپ کیا کریں. چوہی صاحب آپ کیا کہہ رہے تھے؟ نہیں, یہی میں کہہ رہا تھا, ویسی صاحب کی بات جو قادری صاحب نے کر دی ہے, میں نے یہی عرض کر رہا تھا کہ وہ تو نمائندگی کر رہے ہیں وہاں مسلمانوں کی, اور ان کے خلاف ہیں جو ہندو, متشدد ہندو, انتہا پسند. اس کا مطلب یہ ہے کہ 5ویں پشت کی دوگلی ابلاغی جنگ ادھر ہو یا ادھر ہو, لڑ ایک کوئی پارٹی رہی ہے دونوں پاس, ایجنڈا ایک ہے نا جی. اچھا, یہ جو بات انہوں نے کی ہے نا, میں آپ کو بتاؤں, یہ اویسی صاحب والے جو معاملہ آپ کے سامنے آیا, یہ بات ٹھیک ہے کہ اویسی صاحب وہاں آواز ہیں توانا مسلمانوں کے حق میں وہاں پر, اس میں کوئی شبہ کی بات نہیں, اور بڑے دبنگ انداز سے وہ ہر جگہ پہ مسلمانوں کی بات کرتے ہیں. لیکن جو یہاں سے بات جا رہی ہے نا کہ وہاں سے آ رہی, تو وہاں پر مسلمانوں پہ مزید سخت وقت آ جاتا ہے. دیکھیں وہاں پر مودی بیٹھا ہے جو فاشسٹ ہے, وہ اس طرح کی بات کر کے تو وہاں کے مودی کو موقع دیتا ہے کہ دیکھیں جی یہ یہاں پہ بیٹھ کے پاکستان کی بات کر رہے ہیں. تو پاکستان کے میچ جیتنے میں قتل و غارت شروع ہو گئی ہے بیچاروں کے لیے, قتل و غارت ہوئی ہے باقاعدہ دلی میں اور جے پور میں مسلمانوں کی, صرف پاکستان کے میچ جیتنے پہ. تو یہ جو چیز ہے نا, یہ بات سمجھنے کی ہے. یعنی ان کے ہاتھوں یہاں والے تو غیر محفوظ ہیں, اچھا شیخ رشید نے کہ بھارتی مسلمانوں کے دل پاکستان کے ساتھ دھڑکتے ہیں, ان کی شامت آ گئی, ان کی شامت آ گئی. ٹھیک, بالکل صحیح بات. اچھا نہیں, وہ گھر کی بات گھر میں رہنی چاہیے. پتہ نہیں انڈیا چ سانوں کھڑن دا کی شوق ہوندا ہے یار. وجاہت صاحب آپ یہ بتائیں کہ یہ جو ٹی ایل پی والا معاملہ ہے, یہ کہیں جو کہہ لیں کہ اس طرح کا تو معاملہ نہیں ہے جو پی این اے والا معاملہ تھا. کوئی جو جس طرح نواز شریف صاحب کہا کرتے ہیں کہ یار کہ وچوں وچ کم پہ آئندہ اسٹیٹ ود ان دا اسٹیٹ, اور اس طرح کی چیزیں, کیا کہتے ہیں آپ اس کے اوپر؟ میں نے آواز سے پہچاننے کی کوشش کی ہے. گوہر بھائی کے آگے ہونے کی وجہ سے میں دیکھ نہیں پایا. غالباً ہمارے بھائی زیغم قادری صاحب تشریف فرما ہے. زعیم قادری صاحب, آداب زیغم بھائی. آپ کو یاد ہوگا کہ, اور میں دوبارہ عرض کرتا ہوں کہ پاکستان کے جمہوری سیاسی قوتوں کو کبھی بھی مذہبی کارڈ نہیں کھیلنا چاہیے. ہم پاکستان کے جمہوری کارکن ہیں, وہ دستور کے دائرے میں رہتے ہوئے بات کرتے ہیں. ان کا مفاد پاکستان کی معاشی ترقی کے ساتھ ہے, پاکستان کی خارجہ ساکھ کے ساتھ ہے. پاکستان کسی سیارے پہ نہیں ہے, وہ اسی دنیا کا حصہ ہے. ہمیں دنیا کے ساتھ انگیجمنٹ بھی لے کے چلنی ہے. ہم ورلڈ آرڈر کے بھی جو ہے وہ کو تسلیم کرنے والے ہیں. میں یاد دلاؤں گا, میں شرمندہ نہیں کرنا چاہتا, میں امبیرس نہیں کرنا چاہتا اپنے بھائی کو, میرے بڑے بھائی نے زیغم. غالباً 1 یا 2 جنوری کو لاہور کی مال روڈ پہ 2011 میں ایک جلوس نکالا گیا تھا جس میں زیغم قادری بھی شریک تھے اور سعد رفیق صاحب بھی شریک تھے, اور وہ سلمان تاثیر کے خلاف تھا.
गालबन उसमें 40 से नहीं, 50 सलमान लोग तस्वीर के जो है खिलाफ शामिल नहीं था, हुए गलत थे कह रहे हैं। और उसका हमने मुझे अंजाम चाहिए। देखा। खाकों के पे वो खाकों पे था, कैरी केचेस पे था। हाँ खाकों पे कैरी था। केचेस पे था। जी दोबारा फरमाइए। नहीं वो कह रहे हैं कि वो सलमान तासीर के इशू पे नहीं था, होगा, लेकिन कैरी केचेस के खिलाफ था। हाँ वो गुस्ताखाना खाकों के खिलाफ हुआ था। ज़हीम कादरी साहब ये कह रहे हैं। तो मैं गलत हूँ, अगर मैंने गलत बात कही तो मैं उसके लिए माजरत चाहता हूँ। हो सकता है मैं वाकयाती तौर पर मैंने इस्लाम आपकी में हुआ माजरत हूँ, कबूल कर ली। लेकिन वहाँ सलमान तासीर के बारे में नारे लगाए गए थे। दोबारा मैं अर्ज कर दिया, मेरा ये कहना है कि पाकिस्तान की जमहूरी कुफ्तों को मुल्ला के हाथ में नहीं खेलना चाहिए। ये रियासती इदारों का काम नहीं है कि हमें मुतले करें कि जो फलां फलां जो है ये गैर मुल्की एजेंडा। वो तो ये भी कहते रहे हैं कि जो हमारी जमहूरी कुफ्ते हैं, जो 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 नैप हमारी कमर तोड़ दी 1975 में एक जमहूरी सियासी जमात को बैन करके, और फिर जो है वो सियासी जमातें गमले में लगाई गई। हम ये जानना चाहते हैं कि उन मुहतरम मनसबदारों को जिन्होंने आज ये हमें बताया है कि टीएलपी का एजेंडा जो है वो तो कोई और ही है, और वो उन्हें ये 7वीं दफे में जाके क्यों मालूम हो रहा है, पिछली 6 दफा में क्यों नहीं मालूम हुआ। जब जावेद लतीफ को जो है वो मारा पीटा जा रहा था तब उन्हें ये बात क्यों नहीं मालूम हुई। क्या वो उस वक्त नहीं ये बात जानते थे जब जो है वो फ्रांसीसी सफीर को निकालने का मुतालबा पहली दफे हुआ? क्या जब खाकों के बारे में कोई ऐसी बात कही गई? मैं दोबारा अर्ज करता हूँ कि इस तरह से तो फिर हमें कोई एतबार नहीं रह जाता। तो अब शेख रशीद साहब तो कह रहे थे कि ये जो है ना वो बड़े अच्छे लोग हैं और मजहबी लोगों से लड़ना नहीं चाहिए, और मैं नाम नहीं ले रहा, लेकिन किसी ना किसी भाई ने तो हमें ये कहा था ना 1,000 रुपए के नोट देते हुए इन लोगों को, ये हमारे अपने लोग हैं। जनाब मन, पाकिस्तान के दस्तूर को मानने वाले ही पाकिस्तान के अपने लोग हो सकते हैं। पाकिस्तान की जायज आईनी हुकूमत को मानने वाले ही पाकिस्तान के अपने लोग हो सकते हैं। वो लोग नहीं हो सकते जिनका एजेंडा इधर कॉस्मिक है, जो बैरूनी मुल्क का एजेंडा कहते हैं उनका एजेंडा कायनाती है। ये इतने ही डेंजरस है, बल्कि ज्यादा डेंजरस है जितने तालिबान है। आपने देखा है कि हमारे कितने रियासी अहलकार शहीद हुए हैं। हमें दूसरी तरफ के कायलिटीज का इल्म नहीं है, अगरचे उस पर भी ज़ाहिर है कि तकलीफ दे बात है कि लोगों को किससे से इश्ताल जलाया जाए। और इसके पीछे हमेशा 1953 ऑनवर्ड हम देखते चले आ रहे हैं कि इस तरह की बातों के पीछे एक पॉलिटिकल एजेंडा होता है। क्या आज किसी को याद है कि 77 की तहरीक निज़ाम मुस्तफा के नाम पे चलाई गई थी? 11 बरस से स्कूलों पे आमरीत कायम रही, वो उस तहरीक का नतीजा था। और ये लिसानी मामला हो वो भी उसी तरह से डिविसिव होता है, कौम को तकसीम करता है। मजहबी मामला हो, मैंने आज आपका वीलॉग देखा है भाई इमरान, और आपने बहुत वाज़ेह तौर पे अच्छी तरह से बगैर किसी इश्तार के फैलाए आपने बात को वाज़ेह किया। इसीलिए कहते थे ना कि मगज़ को बाग में जाने ना देना कि नाहक खून परवाने का होगा। पहले एक कमज़ोर कम्युनिटी को जो है वो आइसोलेट किया गया, एक्सक्लूड किया गया, फिर शिया सुन्नी मामलात में जो है वो हमारे हजारों कीमती लोग दोनों तरफ से जो है टारगेट किलिंग में मारे गए। अब बात यहाँ पे आ जाएगी कि हम विद इन अहले तसन्नुन भी, ये दुकानदारी है मुल्ला की, ये तो बाज नहीं आएंगे, ये तो नीचे तक चले जाएंगे, आखिर में अकेला बंदा ही अकेला शहरी रह जाएगा। वेयर इज अ नेशन बिल्डिंग? एंड आई एम सॉरी टू से कि ये जो रवैया है कि आप एक दिन में कोई बात कहते हैं दूसरे दिन में कोई बात कहते हैं, एक दिन में कोई बात कहते हैं दूसरे दिन में कोई बात कहते हैं, और आपकी बात में जो है वो कुछ साख बाकी नहीं बांटती। पाकिस्तान का आम शहरी किस तरफ जाए? सही है जी सर। सर सवाल मैं ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਨਾ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੋਂ ਹਟ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿਣਾ? ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਬੰਦਾ पसंद नहीं है? फ़र्ज़ करो कि यही बात है जैसा चोई साहब भी कह रहे हैं, जिस तरह अमजद साहब ने ये वाली बात की, हमने मतलब इसके स्टेप्स हैं। हाँ। अभी नवाज शरीफ कह रहा है कि मुझे क्यों निकाला और वोट को इज्जत दो। जिस दिन इमरान खान ये कहना शुरू कर देगा हम एक स्टेप और बढ़ जाएंगे आगे, फिर वो किसी को ढूंढ लाएंगे, किसी और तीसरे सियासतदान को तराशेंगे। वो नमाज़ा पढ़ते हुए की तस्वीर खींच नहीं रहे आजकल अफरीदी की, है ना, उस तरह का कोई फिर और ढूंढ के लाएंगे, फिर वो भी मार खाएगा। तो हाँ, बाबर आजम अगर वर्ल्ड कप जीत गया तो बाबर आजम के वालिद साहब को भी रोते हुए दिखा दिया उन्होंने, तो बस काफ़ी हो गया। तो वो इस तरह का कोई काम तलाशेंगे सर। और देखिए मफादात बहुत हैं। जब आप वार अगेंस्ट टेरर लड़ते हैं तो ट्रंप कहता है साढ़े वालों 34 अरब डॉलर गया है, असी कहने कौमी खजाने 18 अरब डॉलर आया, तो बाकी भाई 16 अरब डॉलर गया कितने?
ٹھیک ہے نا. یہ جب سے افغان جہاد شروع ہوا ہے اور جب سے براہ راست پیسے ملتے ہیں نا بائی پاسنگ گورنمنٹ آف صاحب ادھر بھی گل سنو تسی اپنی 1.5 دی مسجد وکھری بڑھا لیندے ہو یار. ٹریجری آف پاکستان کو بائی پاس کیے ہوئے جب ریاست کے اندر پیسے آئیں گے نا, جغرافیائی حدود کے اندر پیسے آئیں گے تو پھر سب انٹرسٹ جنریٹ ہوں گے. بالکل ٹھیک ہے, لیکن میں پیسے کی گل تو نا انہوں کی گل یاد آ رہی ہے. میں کہنا وہ بھی تھوڑی جی سارے بھرا ڈسکس کر لیے یار کہ کیا یہ واقعی ہو سکتا ہے کہ مطلب کہ یہ سارا رولا کہ جی کہ کارکردگی سے توجہ اٹھانے کے لیے ہو, یہ ممکن ہے؟ عین ممکن ہے, بلکہ شاید ایک پاکستان کے اندر تجزیہ کاروں کی ایک بہت بڑی تعداد ایسی موجود ہے کہ جو اس کے اوپر بلیو رکھتی ہے, اور میرا بھی 60% ادھر ووٹ ہے. پنڈورا لیکس کتنے گئی ہیں؟ کہ پنڈورا لیکس کہاں پہ گئے, مہنگائی کہاں پہ گئی. آپ ₹1.96 بجلی مہنگی کروانے کے لیے سرکار جو ہے وہ نیپرا کے پاس چلی گئی ہے, اور نیپرا آئندہ 10-15 دنوں میں اس کا فیصلہ دے دے گی. ₹1.96 کا مطلب کیا ہے, اسے 2.1 سے ضرب دیں. آپ کا ₹1000 کی آپ بجلی خرچتے ہیں نا, تو آپ کا بل آتا ہے 2100-2150. تو یہ ₹1.96 کا مطلب ہے. فیول سرچارج کی بات کر رہے ہیں, فیول چارجز نہیں سر, فیول یونٹ کی بجلی یونٹ میں تو بڑھائی ہے, لیکن فیول ایڈجسٹمنٹ میں بھی تو پیسے بڑھے ہیں نا. وہ تو الگ بنتے ہیں. وہ آپ نے جو پچھلا سموسا کھایا تھا اس کی قیمت ہم نے کر دی ہے ₹40. ٹھیک ہے, تو یہ آج کے آپ نے 40 ادا کرنے ہیں, 20 پچھلے کے بھی ادا کر کے جائیے. ٹھیک ہے, یہ والا سلسلہ. وہ فیول ایڈجسٹمنٹ الگ ہے. اب بیسک جو یونٹ کی پرائس ہے اس کی قیمت میں اضافہ چاہ رہے ہیں, اور جب یونٹ کی قیمت میں اضافہ ہوتا ہے تو وہ 2.1 سے اس کو آپ ضرب دیں گے تو یہ تقریباً ₹4.25 یونٹ. آپ یار کیا کرنا کیا چاہ رہے ہیں اس قوم کے ساتھ؟ یعنی جتنا بل پہلے میرے گھر کا شدید گرمیوں میں آیا کرتا تھا جب 2 AC چلا کرتے تھے, میں 3 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں, وہ اب بغیر AC کے آ رہا ہے یار میرا بل. میں غریب آدمی ہوں یار. یہ اس لیے بڑھے گا کہ ابھی آپ نے ایک اور چیز اس میں جو ہے وہ شاید آپ نے نظر سے آپ نے مس کر دی کہ وہ سلیبز بھی ہیں. جب یہ یونٹ 2000 سے اوپر جائیں گے تو اس کی قیمت آلموسٹ ڈبل ہو جائے گی. تو وین یو گیٹ انٹو دی تھرڈ سلیب تو پھر آپ یہ ₹4 نہیں ہوں گے سر, پھر یہ ₹8 یا ₹12 ہوں گے یونٹ کے. سر میں آخری بات, یہ تمام ایشوز سے پاکستان کا ایک بہت بڑا تبصرہ نگاروں کا یا پڑھے لکھے لوگوں کا طبقہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ ایشوز جو ہیں ان سے تمام سے توجہ ہٹانے کے لیے, کیونکہ حکومت جب ڈسکس کرتی ہے تو وہ کہتی ہے جی 200 ارب درخواستیں آ گئی ہیں, 2 کروڑ لوگ جو ہیں گزشتہ 3 سالوں کے اندر ان کو نوکری مل گئی ہے. حکومت کا یہ بھی دعویٰ تھا نا یہ ایشو شروع ہونے سے پہلے. تو اس طرح کی جو حماقتیں ہیں ان احمقوں کی, اس سے توجہ ہٹانے کے لیے کچھ ہنگامہ جاری رہنا چاہیے, کیونکہ ایک ہنگامے پہ موقوف ہے گھر کی رونق. نہیں, کیا آپ سمجھتے ہیں یہ حکومت اتنی سمجھدار ہے, اتنی پلاننگ کر سکتی ہے؟ تسی دسنا ہے چوئی صاحب عمران خان کے میڈیا ایڈوائزر رہے ہیں. جی ونس اپون اے ٹائم. ہاں جی, چوئی صاحب نے تو لمحہ پاؤ دیکھو جدوں تک چوئی صاحب دے کہن سنن سی نا وہ تو بندے یہ بڑی اچھی گل ہے کہ جدوں تک وہ وزیر اعظم نہیں سی بنیا بڑے نوں چنگا لگدا سی. نہیں میں سر بڑی تھوڑی دیر میڈیا سیل کا ہیڈ تھا میں ان کا نہیں. بہرحال مجھے نہیں, میرا نہیں خیال کہ جتنے سمجھدار لوگ ہیں کہ ایشو کریٹ کر سکے اپنی پرانی اہم کارنہ حرکتوں کو. سر جو ان کو لائے وہ تو اتنے سمجھدار ہیں نا, وہ قوم کو 70 سال سے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا کے بیٹھے. وہ تو کچھ اور ہی بات کر رہے ہیں نا. انہوں نے ان کو عرب بہار سے اس ایشو کو, میرا سوال جو ہے سن لو, وہ تو بہت دور تک لے کے جا رہے ہیں. وہ جو ایک سوال سن لو, آپ نے گل فرمائی, آپ نے ایک بات فرمائی تھی کہ عمران خان کو کیا کرنا ہے جی, وہ کہہ رہے تھے کہ ہر صورت منجی ٹھوکنی ہے, منجی ٹھوکنی. ذرا ایلیبریٹ کر کے دسو کہ وہ کیسا طریقہ کار ہوئے گا. کیا وہ کوئٹہ والا آپشن آ رہے ہیں, پنجاب تو ہوندے مرکز تے جا رہے ہیں, یا کوئی اور ایسی گل ہے؟ سر ان کے پاس منجی تھوڑے نال ٹھوکنی ہے یا ایٹ نال ٹھوکنی ہے. سر ان کے پاس ایک سے زیادہ آپشنز ہوتی ہیں, انہوں نے سارے آپشن جو ہیں کھلے رکھے ہوئے ہیں. خان صاحب کا وہی بات, میں ان کا رہا ہوں میڈیا سیل میں, مجھے پتہ ہے وہ ان کی کہاں تک سوچ ہے, کہاں تک اپروچ ہے. یار اس کا ایک سمپل سا کسی بندے نے حل دیا ہے. اچھا جی, یہ جو لبیک والا ہے ان کا جناب ایک آسان سا اس کا حل ہے.
साद रिजवी साहब को करे रिहा और घर में कर दे नजर बंद। यही मैं कह रहा हूँ यही पहले कह रहे दिन हैं। से। अच्छा पहले कही आपने मैं बात, पहले दिन से यही कह रहा हूँ। उन्हें कहा जनाब ये सिंपल सा हल है, साद रिजवी साहब को रिहा करके घर में नजर बंद कर दें। हाँ। ये आधा, ये 10% रह जाना है जो इस वक्त चल रहा है ना, हाँ। जो हवा निकल जाएगी। हवा निकल जाएगी, हाँ। वहाँ बैठ के नेगोशिएशन करें जनाब। देखें आधा अच्छा, मान एक- लिया, वहाँ बैठ के एक और साजिशी मफरूज़ा चल रहा है, मैं वजाज साहब के फीडबैक ले लूँ उनका। वो साजिशी मफरूज़ा ये है वजाज साहब कि कहा जा रहा है कि जी ਯਾਰ कि ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਸਿੰਧੀਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਸੋ ਅੱਜ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕਰਨ ਨਹੀਂ, ਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਮਾਈਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ नहीं नहीं वो कश्मीरियों की वैसे हाँ भी बड़ी लगती, हाँ भी बड़ी लगती है। तकलीफ भी बड़ी होती है। हाँ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਮਜ਼ਲੂਮ ਹੋਣ ਦੀ ਹਜ਼ਰਤ। अच्छा नहीं नहीं बट साहब मैंने माफ़ कर देना, मैं दोबारा ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ। ओके कश्मीरियां ਦਾ दिल भी बड़ा बड़ा ਹੁੰਦਾ। वजाज साहब एक मफरूज़ा ये भी चल रहा है, लोग डिस्कस कर रहे हैं कि जो कहा जाता था कि जी के ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰਦਾ, ਹੀ ਸਿਲੈਕਟਡ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਓ ਕਿ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਜਾਣ ਤੇ ਜਾਨ ਛਡਾਈਏ ਆਪਣੀ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਗਾਲੀ ਨਾ ਪਵੇ। हाँ दोनों पासों एक अपनी अपनी कोशिश दोवें कर रहे हैं। ये इमरान खान एक कोशिश कर रहा है। एक मिनट यार, मैं एक जुमला, जी जी एक बजाज साहब का मैंने जवाब नहीं दिया कि मैं उनको बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा समझता हूँ अपने आप से। मेरा एक जवाब बनता है इन पे, वो मैं अकेले में दूंगा। जो बात है कि वो तो वही वो कर रहे हैं जो इमरान खान साहब कोशिश कर रहे हैं, तो क्या दूसरे फरीक का ही हक नहीं कि वो भी यही कोशिश कर रहे हैं? हाँ ठीक बात है। वजाज साहब आप बताएं ज़रा। ज़ैगम भाई ने क्या कहा है, मैं ज़रा दोहरा दीजिए, मैं सुन नहीं पा रहा। ਜ਼ਹੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮਿਲਾਂਗਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਕੱਲਿਆਂ ਕਰਾਂਗਾ। नहीं इस गल अच्छा इस बात पे वो कह रहे हैं कि मेरा ये मौक़िफ़ है कि ये राइट क्या सिर्फ एक ही पार्टी के पास है, दूसरी पार्टी के पास नहीं है। वो अपना मलबा अपना मलबा दूसरे पे डाले। बेगम तो ताजुद ज़वाज में लाडली होती है, ज़ैगम भाई को कुछ हिदायत तो देनी चाहिए। नहीं राय दे दी, कह दिया ना मैंने कि अगर एक शख्स कर सकता है तो छोटी बेगम पे तो लड़ाई पड़ेगी। वो खुद करना पड़ जाए। पूरी सपोर्ट के साथ रियासत की। जब इमरान खान साहब ने 3 बरस ये हुकूमत चलाई तो उसके मुआशी, सियासी और खारजा नताइज सामने हैं, और अगर इमरान खान साहब को अकेले चलाना पड़ गई तो जिसे वो कहते हैं ना, ओहो बहुत ठीक है तो अच्छा बट साहब ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਐਂਡ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਮਿੰਟ ਨੇ, ਇਹ 3 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ मिनट व्हाट्सएप कर दे यार। नहीं नहीं एंड दे आखिरी ये नहीं क्लोजिंग ये करेंगे, ये गुफ्तगू समेटें कि आपको क्या लगता है कि असल ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਰਹਿਨੁਮਾਈ 77 ਵਾਲਾ ਵਾਕਿਆ ਬਸ 77 ਤੇ ਜੋ ਚੋ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਚੜੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਇ ਚੜਨ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਇ ਚੜਨ ਦੀ ਭੁੱਟੋ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਇ ਚੜਨ ਦੀ ਰਸਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਹਰ ਕੋਈ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਕੋਈ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਜਿੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸਮੇਤ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਸਜ਼ਾ ਸਮੇਤ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਜਾਵੇ। ਜੰਨੂ ਹਰ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਇਹ ਸੈਂਟਰਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਨੇ। मेरा ख्याल है ज्यादा आगे सोच रहे हैं। ਹਾਂ ਸੋ 77 ਵਾਲਾ ਵਾਕਿਆ ਹੋਏਗਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ। बस जी ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ मेरा ख्याल है 7 तक मेरा ख्याल आखिरी ऑप्शन होएगा है ਆਖਰੀ ਆਪਸ਼ਨ 77 वाली गल ਜਿਹੜੀ कर रहे हैं। तो फिर पहला ऑप्शन की 1 2 3 यार पहले वो जो सीवी वाले हैं, हाँ वो जो कहते हैं जनाब हमने आलाकार नहीं बनना इस दफ़ा, हाँ हमने लंदन में बैठे रहेंगे, ये सारे ऑप्शन यार अगे पीछे बारी बारी करके इस्तेमाल करनगे वो। यानी कि जान छड़ाने की मकसूद है। नहीं मंजी ठोकनी मकसूद है। वही मंजी भी ठोक के केड़ा ले जी। ये चोई साहब तो कह रहे हैं कि मंजी ठुकेगी, तो मेरा ख्याल है बाकी भी नीम रजामंद ही नहीं है, 100% रजामंद है, नीम रजामंद नहीं, 100% रिज़म। हमारी दरख्शिंदा, ताबिंदा और पाइंदा रवायात के अंदर ये बात शामिल है कि कभी किसी वज़ीर आज़म ने मुद्दत पूरी नहीं की, भले वो जुनेजो और जमाली ही क्यों ना हो। मेरा ख्याल है ये गल ये कलम तोड़ता रजी साहब ने। फिल वक्त इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।